بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 28واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 21 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 21 ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ۔ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ۔ الاقتصاد فی النفقۃ، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، نصف المعیشت، زندگی گزارنے کا نصف ہے، یعنی آدھی آمدنی ہے۔ الاقتصاد فی النفقۃ، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، نصف المعیشت، زندگی گزارنے کا نصف ہے، یعنی آدھی آمدنی ہے۔ اب یہاں پر الاقتصاد یہ باب افتعال کا مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے میانہ روی اختیار کرنا۔ مجرد میں یہ ضرب یضرب سے مستعمل ہے، بمعنی خرچ میں اعتدال سے کام لینا۔ الاقتصاد یہ باب افتعال سے مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے میانہ روی اختیار کرنا، اور مجرد میں یہ باب ضرب یضرب سے مستعمل ہے، بمعنی خرچ میں اعتدال سے کام لینا۔ النفقۃ خرچ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع نفقات آتی ہے۔ ایک لفظ ہے نفق، بمعنی سرنگ، اور اس کی جمع انفاق آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے نفق، جس کا معنی ہے جلد ختم ہونے والا اور منقطع ہونے والا۔ النفقۃ یہ خرچ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع نفقات آتی ہے۔ ایک لفظ ہے نفق، جو کہ سرنگ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع انفاق آتی ہے۔ اسی طرح نفق کا معنی ہے جلد ختم ہونے والا اور منقطع ہونے والا۔ نصف کسی چیز کا آدھا، نصف ینصف نصفا، اور نصف ینصف نصفا و نصوفا، باب ضرب یضرب اور نصر ینصر سے مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے آدھا ہونا۔ المعیشتی زندگی کا ذریعہ، اس کی جمع معائش آتی ہے۔ عاش یعیش عیشا معاشا و معیشا، باب ضرب یضرب سے مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے زندہ رہنا۔ المعیشت اس کا معنی ہے زندگی کا ذریعہ، اور اس کی جمع معائش آتی ہے، اور یہ باب ضرب یضرب سے ہے عاش یعیش عیشا و معاشا و معیشا، جس کا معنی ہے زندہ رہنا۔
آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ فی زمانہ انسان کا سب سے بڑا رونا معاشی پسماندگی ہے، لیکن اس رونے دھونے والے انسان نے کبھی غور کیا ہے کہ معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے اور معمہ کیا ہے؟ جب کار بنگلے کی دوڑ میں لگیں گے، لگژری نت نئے پیشن آمدنی سے زیادہ اخراجات ہوں گے، تو رونا دھونے کے ساتھ زندگی بھر رہے گا۔ میرے پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دلدل سے نکلنے کا گر بتا دیا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ فی زمانہ انسان کا سب سے بڑا رونا معاشی پسماندگی ہے، لیکن اس رونے دھونے والے انسان نے کبھی غور کیا ہے کہ معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے اور معمہ کیا ہے؟ جب کار بنگلے کی دوڑ میں لگیں گے، لگژری نت نئے پیشن آمدنی سے زیادہ اخراجات ہوں گے، تو رونا دھونے کے ساتھ زندگی بھر رہے گا۔ اور میرے پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دلدل سے نکلنے کا گر بتا دیا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ انسان کی معاشی زندگی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک آمدنی اور دوسرا خرچ۔ ان دونوں میں جو شخص میانہ روی اختیار کرے وہ ہمیشہ خوش رہے گا، اور اگر آدمی اخراجات کو اپنی آمدنی سے زیادہ کرتا ہے تو نہ صرف اس سے اس کی خوشحالی مفقود ہوگی بلکہ معیشت کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ انسان کی معاشی زندگی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہیں، ایک آمدنی اور دوسرا خرچ۔ ان دونوں میں جو شخص میانہ روی اختیار کرے وہ ہمیشہ خوش رہے گا، اور اگر آدمی اخراجات کو اپنی آمدنی سے زیادہ کرتا ہے تو نہ صرف اس سے اس کی خوشحالی مفقود ہوگی بلکہ معیشت کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ضروریات زندگی میں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے کہ نہ بخل کرے اور نہ فضول خرچی کرے۔ میانہ روی ان دونوں کے وسط میں ہے اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر نفسیات اور ایک ماہر سماجیات تھے، جو فرما دیا ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی وہ حکمت برے کلمات اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ بنی نوع انسانیت کے لیے آج بھی اسی طرح نفع بخش ہے جس طرح اس وقت تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہر نفسیات اور ایک ماہر سماجیات بھی تھے، جو فرما دیا ہزاروں سالوں گزرنے کے بعد بھی وہ حکمت برے کلمات اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ بنی نوع انسانیت کے لیے آج بھی اسی طرح نفع بخش ہیں جس طرح اس وقت تھے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ الاقتصاد مرفوع بالضم لفظا مصدر موصوف، فی النفقت فی جارہ، النفقت مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا الکائن محذوب کے ساتھ۔ الکائن صیغہ اسم فاعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل۔ صیغہ اسم فاعل شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر صفت ہوئی ماقبل موصوف کے لیے، موصوف صفت مل کر مبتدا۔ الاقتصاد فی النفقت مبتدا، نصف المعیشت نصف مرفوع بضم لفظا مضاف، المعیشت مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر
جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔